السلام علیکم سیدہ سینٹر کے دوستوں، یہ پراسرار اور بھیانک کہانی آپ کی آنکھیں کھول دے گی۔ اس دہشت ناک کہانی کو خود بھی سنیے اور شیئر کیجیے برائے مہربانی۔ اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا آپ نہ بھولیے، ساتھ ساتھ آل نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کر دیجیے گا۔ میرے دوست اکثر ذکر کرتے تھے کہ پرانے کھنڈر اسٹیشن کے قریب بہت کچھ عجیب ہے جو انسان کا ذہن قبول نہیں کرتا۔ وہاں جنات کا بسیرا ہے یا پھر خبیث روحوں کا۔ کھنڈر اسٹیشن ایک پرانا بس اسٹیشن تھا جہاں بہت سالوں پہلے ایک بس آتی تھی۔ وہاں ایک چھوٹا ہوٹل بھی تھا، لیکن وقت کے ساتھ اس اسٹیشن اور ہوٹل کی حالت خراب ہوتی گئی اور وہ کھنڈر میں تبدیل ہو گیا۔ اب وہاں کبھی کوئی بس نہیں آتی تھی۔ بقول میرے دوستوں کے کھنڈر اسٹیشن پہ کبھی رات کو اکیلے نہیں جا سکتے، لیکن میرے لیے اس بات کو تسلیم کر پانا کافی مشکل تھا، اور مشکل اس لیے تھا کیونکہ میں کئی بار اس بس اسٹیشن پر یہ دیکھنے گیا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور رات 2 بجے تک انتظار کرنے کے باوجود بھی کوئی عجیب و غریب واقعہ میرے ساتھ پیش نہیں آیا تھا۔ اس لیے اپنے دوستوں کی باتوں کو میں نے ایک سستے مذاق سے زیادہ اہمیت نہیں دی، لیکن اس سب کے باوجود میں ایک بار پھر اس اسٹیشن پر جانا چاہتا تھا، اور میں چلا بھی گیا۔ وہ اسٹیشن ہمیشہ کی طرح خاموش تھا، مجھے دور دور تک کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ پرانی بینچ اب بھی وہیں موجود تھی جہاں بیٹھ کر میں نے ایک بار آئس کریم کھائی تھی۔ میرے قدم مجھے ایک بار پھر اس بینچ پر لے گئے، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا اب کہانی بدل چکی ہے۔ وہ بالکل ویسی ہی لوکیشن تھی جس طرح کی لوکیشن مجھے اپنی خوفناک کہانی لکھنے کے لیے چاہیے تھی۔ اس جگہ کو دیکھ کر حقیقت میں کسی ہارر فلم کا گمان ہوتا۔ گہرا سناٹا، پراسراریت، دل کو ہولا دینے والی خاموشی۔ میں نوٹ بک اور قلم اٹھا کر اپنے ذہن میں آئے لفظوں کو کاغذ پر سنوارنے لگا، مگر میری پہلی لائن مکمل ہونے سے پہلے میں نے اپنے پاس ایک بوڑھی عورت کی آواز سنی۔ ناصر پھر سے کوئی نئی کہانی لکھ رہے ہو؟ اگر میں اس عورت کو یوں اچانک اپنے بینچ پر دیکھ کر حیران تھا تو اس سے کہیں زیادہ حیران میں اس کی زبان سے اپنا نام سن کر ہوا تھا۔ وہ ایک بوڑھی لاغر عورت تھی، بہت ہی کمزور۔ وہ جھکی ہوئی تھی اور اس کی پیٹھ نکلی ہوئی تھی۔ اس کے سر پر گنتی کے چند بال ہی رہ گئے تھے، مگر وہ یوں اچانک آ کر میرے برابر کیسے بیٹھ گئی؟ اور سب سے بڑا سوال کہ وہ کھنڈر اسٹیشن پر آئی کہاں سے؟ وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ آپ کون ہیں اور میرا نام کیسے جانتی ہیں؟ میری بات پر وہ مسکرائی اور اس کے منہ سے آدھے ٹوٹے ہوئے دانت مجھے نظر آنے لگے۔ پھر اس نے کہا، بیٹا تم جیسے رائٹر کو تو دنیا جانتی ہے۔ میرا سوال ابھی بھی برقرار تھا، لیکن آپ کیسے جانتی ہیں مجھے؟ وہ کوئی نو عمر یہ لڑکا تو تھی نہیں جو باقاعدگی سے میری خوفناک کہانی پڑھتی ہو، اور یہی بات مجھے ہضم نہیں ہو پا رہی تھی۔ بالفرض اگر میں اس بات کو قبول بھی کر لیتا، تب بھی یہ سوال ابھی تک میرے ذہن میں تھا کہ وہ یہاں کیسے آئی، اور یہی میں نے اس سے پوچھا۔ پاس کے گاؤں میں میرا گھر ہے، میں بس کے آنے کا انتظار کر رہی ہوں۔ یہ جواب مزید مجھے الجھا گیا۔ لیکن اماں جی، برسوں ہو گئے، وہ بس تو اس اسٹیشن پر نہیں آتی۔ وہ بس ضرور آئے گی بیٹا، وہ یقین سے بولی۔ مجھے حیرت اس کی یقین پر نہیں تھی۔ میں حیران تو اس وقت ہوا جب ہارن دیتی ہوئی ایک پرانی سی بس سامنے کچھ فاصلے پر آ کر رک گئی۔ میں اسی بینچ پر بیٹھا رہا اور اس بڑھیا کا آخری جملہ میرے کانوں میں گونج رہا تھا۔ کیا مطلب تھا اس کی بات کا؟ کس کی بس چھوٹنے والی تھی؟ مجھ سے آگے تو کچھ لکھا بھی نہیں گیا، اس لیے بنا کوئی وقت ضائع کیے میں واپس اپنے گھر چلا آیا۔ دل خوف سے لرز رہا تھا، حالانکہ میں تنہا جگہوں پر رہتا ہوں، ویرانوں میں جاتا ہوں اپنی کہانیوں کے لیے، لیکن اس دن نہ جانے کیا ہوا تھا۔ اس بڑھیا کے اندر کوئی نہ کوئی تو پراسراریت تھی۔ گھر آ کر بھی میں اس بڑھیا کے جملوں سے خود کو آزاد نہیں کر سکا۔ پوری رات اس کی آواز میرے کانوں میں آتی رہی، بیٹا کسی کی بس چھوٹنے والی ہے، تم بہت بڑے رائٹر ہو، میں جانتی ہوں تم کو۔ میں رات بھر یہی سوچتا رہا کہ آخر وہ کہاں سے میرے کانوں میں آ کر بول رہی ہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور رات والا واقعہ ذہن سے کسی حد تک مٹ چکا تھا۔ سارے دن کی مصروفیت میں کچھ لکھ نہیں سکا۔ پھر جیسے ہی شام ہوئی، میرا ذہن مجھے ایک بار پھر اسی مقام پر لے گیا۔ رات ہوتی گئی اور ذہن بھٹکتا گیا۔ اس بڑھیا کے جملوں کا مطلب سمجھنے کے لیے میں نے ایک بار پھر اسی اسٹیشن پر جانے کا فیصلہ کیا، اور میں ایک بار پھر وہیں پر تھا، لیکن اسٹیشن پر وہی پراسرار سی خاموشی۔ وہ بینچ ابھی بھی وہیں پر موجود تھی اور اس پر عجیب و غریب خون کے دھبے نظر آ رہے تھے۔
میں اس بینچ پر خون دیکھ کر حیران ہوا، کیونکہ کل جب میں آیا تھا تو وہاں کوئی خون نہیں تھا۔ میں اسی بینچ پر بیٹھا رہا اور اس بڑھیا کا آخری جملہ میرے کانوں میں گونج رہا تھا۔ وہ اس کہانی میں الجھا رہا تھا، سوچ رہا تھا کیا لکھوں۔ میرے دل کی بات کاغذ پر اتر نہ سکی، کیونکہ مجھے دور ایک بوڑھا آدمی بھاگتا ہوا نظر آیا۔ ایک بوڑھا اتنی تیزی سے بھاگ رہا تھا کہ میں آنکھیں پھاڑے ہوئے بس اسے دیکھنے لگا۔ وہ تیز رفتاری سے بھاگتا ہوا میری طرف ہی آ رہا تھا۔ میں اس کو دیکھ کر حیرت سے کھڑا ہو گیا۔ جب وہ میرے قریب آیا تو میں اگلا سانس بھی نہیں لے سکا۔ میری آنکھیں تو پہلے ہی پھٹی ہوئی تھی، منہ بھی کھل گیا۔ مجھے لگا کہ میری سانس رک رہی ہے۔ اس بوڑھے کا پورا جسم خون سے لال تھا اور اس کے ہاتھ میں اپنا ہی کٹا ہوا دوسرا ہاتھ تھا۔ میں بدحواسی سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ میرے پاس آیا اور بولا، بھاگو بیٹا، موت آ رہی ہے، موت آ رہی ہے، بھاگو۔ میں اس کی بات پر کچھ بول نہیں سکا۔ وہ کانپتے ہوئے کہہ رہا تھا، جاؤ یہاں سے، نہیں تو مار دیے جاؤ گے، وہ بوڑھی عورت تمہیں مار دے گی۔ یہ بول کر وہ بوڑھا آدمی بدحواسی سے وہاں سے بھاگ گیا اور میں ابھی تک حقیقت اور ایلیوژن کے تحلیل میں تھا۔ یعنی میں سمجھ رہا تھا کچھ نہیں ہے، میرے ذہن کی بنائی ہوئی تصویر ہے۔ میں گمسم سا کھڑا تھا۔ پھر میں نے بس کی ہارن سنی تو وہ پرانی بس ایک بار پھر آ کر مجھ سے کچھ فاصلے پر رک گئی۔ میں نے اس بس میں سے ایک نوجوان لڑکے کو باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ وہ لڑکا کافی ڈرا ہوا تھا، اس کے ہوش بھی گم تھے۔ جیسے ہی وہ بس سے نیچے اترا، اس نے سیدھی جانب بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگنے کے ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہا تھا، بچاؤ، کوئی تو بچاؤ مجھے اس سے۔ پھر میں نے بس سے ایک خوبصورت دلہن کو باہر نکلتے دیکھا جو غصے میں لگ رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک سونے کا چاقو تھا جو بہت چمک رہا تھا۔ وہ چاقو لے کر اس لڑکے کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ رک جاؤ دھوکے باز انسان، آج تمہیں نہیں چھوڑوں گی میں، رک جاؤ۔ میرے سامنے جیسے ایک عکس تھا اور میں خود اس کو حقیقت ہی نہیں سمجھ رہا تھا۔ سب لگ رہا تھا نظر کا دھوکا ہے۔ میں نہیں جانتا تھا وہ لڑکی سونے کا وہ قیمتی چاقو لے کر اس لڑکے کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ پھر بس سے ایک عورت باہر آئی اور میں جیسے اس عورت کو پہچان گیا۔ وہی کل والی بوڑھی عورت تھی۔ وہ بھی اس لڑکے کے پیچھے بھاگ رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اس کو چھوڑنا مت بیٹی، ختم کر دو اسے۔ وہ بڑھیا اور دلہن دونوں اس لڑکے کے پیچھے بھاگتی جا رہی تھی۔ پھر ان دونوں نے اس لڑکے کو پکڑ لیا۔ اس بڑھیا نے لڑکے کے پاؤں جکڑ لیے اور دلہن اس لڑکے کی کمر پر بیٹھ گئی اور وہ لڑکا خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ میرے قدم جیسے زنجیر میں جکڑے ہوئے تھے۔ میں کوئی حرکت نہیں کر پا رہا تھا۔ میری آنکھوں نے جو کربناک دردناک منظر دیکھا اسے میں کاغذ پر اتار نہیں پاؤں گا۔ اس دلہن نے چاقو سے اس لڑکے کی گردن کاٹ دی اور وہ لڑکا وہیں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ میرے لیے سانس لینا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ پھر مجھے پیچھے سے بس کی ہارن سنائی دی۔ میں نے جلدی جلدی مڑ کر پیچھے دیکھا لیکن بس وہاں نہیں تھی۔ تو پھر ہارن۔ میں نے واپس مڑ کر اس دلہن اور بڑھیا کو دیکھا لیکن یہ کیا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ سب کچھ غائب تھا جو کچھ اب تک دیکھا تھا۔ کیا تھا وہ؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ ایک لمحے میں سب کچھ کیسے غائب ہو گیا؟ میں بھاگ کر اسی جگہ پر گیا جہاں اس لڑکے کا گلا کاٹا گیا تھا، مگر وہاں بھی کچھ نہیں تھا، نہ ہی کوئی خون کا نشان، کچھ بھی نہیں۔ کوئی بھی ایسے آثارات نہیں تھے کہ دیکھ کر میں یہ کہتا کہ یہاں پر کسی کی موت ہوئی ہے۔ سب کچھ جیسے ایک پل میں تحلیل ہو گیا اور میں بس خود کو گم ہوتا محسوس کر رہا تھا اس منظر میں۔ میں خود کو ڈبو چکا تھا۔ میں جو کچھ دیکھ چکا تھا، میری آنکھیں جو کربناک منظر دیکھ رہی تھی، وہ سب دیکھ کر میں یہی محسوس کر رہا تھا، یہ کیا ہے؟ وہم، حقیقت، ایلیوژن یا عکس، امیج؟ کیا تھا؟ میرے ذہن کی بنائی ہوئی تصویر؟ بس یہی سوچ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ آواز آئی۔ میں نے پاگلوں کی طرح پیچھے مڑ کر دیکھا تو لرز اٹھا۔ وہی دلہن چاقو لیے کھڑی تھی۔ میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل مفلوج ہو چکی تھی۔ پھر بھی میں اتنا سمجھ رہا تھا کہ یہاں سب غلط ہے۔ اس وقت میرا ذہن مجھے بھاگنے کا اشارہ کر رہا تھا اور میں فوراً وہاں سے بھاگا۔ وہ میرے پیچھے بھاگی۔ موت کی نگری سے بھاگ جانا اتنا آسان نہیں ہے۔ میں بھاگ رہا تھا اور صرف بھاگ رہا تھا۔ پھر اچانک ایک بہت بڑے پتھر سے ٹھوکر کھا کر منہ کے بل گر پڑا۔ سامنے وہ بڑھیا کھڑی تھی۔ وہ دلہن چاقو اٹھائے میری کمر پر آ کر بیٹھ گئی اور اس بڑھیا نے میرے دونوں پاؤں پکڑ لیے۔ میں خود کو اس لڑکے کی جگہ پر محسوس کر رہا تھا جس کا گلا کاٹ چکے تھے۔ موت میرے سامنے کھڑی تھی۔ پھر اس نے چاقو میری گردن پر رکھا اور میں، ناصر بچے، یہ چائے تو پڑی پڑی ٹھنڈی ہو گئی، تمہاری کہانی مکمل ہوئی یا نہیں؟ امی کی آواز پر میں نے پلٹ کر انہیں دیکھا اور مسکراتے ہوئے کاغذ قلم ٹیبل پر رکھ دیا۔
جی امی، ہو گئی مکمل۔ صبح سے لکھ رہے ہو، کھانا بھی نہیں کھایا، پتہ نہیں کیا لکھتے رہتے ہو۔ اچھا، یہ ٹیبل پر تمہارے لیے سیب رکھ کر جا رہی ہوں، لازمی کھا لینا۔ میں نے امی کی بات سن کر مسکرا کر سر ہلا دیا۔ در حقیقت میں ابھی تک اپنی کہانی کے سحر سے باہر نہیں نکل پایا تھا۔ مجھے سچ میں بھوک لگ رہی تھی۔ نوٹ بک بند کر کے میں سیب کھانے کے لیے اٹھا اور ٹیبل کے پاس سیب اٹھانے گیا تو جیسے میرا پورا وجود کانپ اٹھا۔ کہانی لکھتے لکھتے خود اپنی خوفناک کہانی کا میں مین کیریکٹر بن گیا، اور مجھے احساس اس بات کا نہیں ہوا کہ ان 3 سیبوں کے پاس پلیٹ میں سونے کا چمکتا ہوا چاقو پڑا تھا۔ میں ہل بھی نہیں سکا۔ یہ کیا تھا؟ یعنی جو کچھ میں نے لکھا تھا وہ سب سچ تھا؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے سارا منظر دیکھا تھا؟ تبھی میں نے کاغذ پر تمام کہانی لکھ دی تھی۔ آخر کون ہے وہ دلہن اور اس کی ماں؟ اس راز کو مجھے کھولنا ہی پڑے گا۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ میرے سامنے وہی دلہن آ گئی۔ اس کے چہرہ خون سے تر تھا۔ اس نے کہا، کیا جاننا چاہتے ہو؟ میں تمہیں بھی مار دوں گی۔ تم میری کہانی میں آئے تھے، اس کھنڈر اسٹیشن پر آئے تھے نا تم؟ لیکن یہ کہانی تو میں نے لکھی ہے۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ ہاں حقیقت ہے۔ میں سب کو مار دیتی ہوں، تم بچ گئے، نہ جانے کیوں۔ ہاں یاد آیا، تمہارے گلے میں تعویذ پڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے میں اور میری ماں تمہیں مار نہیں سکے۔ تمہاری ماں کہاں ہے؟ وہ آ رہی ہے۔ اسی وقت وہ کبڑی بڑھیا میرے سامنے آ گئی۔ میں نے کہا، کیا چاہتی ہو تم دونوں؟ کچھ نہیں، ہم مکتی چاہتے ہیں۔ ہماری روحیں بھٹک رہی ہیں اس اسٹیشن پر، ہمیں مارا گیا ہے۔ اگر تم ہمیں نجات دلانا چاہتے ہو تو نجات دلا دو۔ لیکن کس نے مارا؟ وہاں کے خبیث جنات نے۔ وہاں جنات ہیں جو انسانوں کو بالکل پسند نہیں کرتے، اور انہوں نے جب میں انسان تھی اور میری ماں بھی انسان تھی، ہم دونوں کو مار دیا۔ ہماری لاش اسٹیشن پر ہی دفن ہے۔ ہمیں غسل نہیں دیا گیا، ہماری نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی۔ ہم مسلمان تھے اور وہ کافر جنات، اسی وجہ سے انہوں نے ہمیں دفن کر دیا۔ تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کیوں چاہتی ہو تم کہ میں یہ کام کروں؟ کیونکہ اگلا نشانہ تم بننے والے ہو، وہ تمہیں ماریں گے۔ لیکن مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تم مجھے اپنی باتوں کے جال میں پھنسا رہی ہو۔ میں کیسے یقین کر لوں؟ خیر، اس نے مجھے یقین دلانے کے لیے بہت کچھ کیا، پھر مجھے یقین آ گیا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کیا میری جان بچ جائے گی یا وہ مجھے مار دیں گے؟ یہ سن کر وہ دلہن کہنے لگی، یہ چاقو تم اپنے پاس رکھو، یہ سونے کا قیمتی چاقو ہے، اس سے تم جس کا بھی سر قلم کرو گے وہ مر جائے گا۔ لیکن تم لوگ تو انسان کی دشمن ہو، پھر مجھ پر اتنی مہربانی کیوں؟ کیونکہ تم وہ انسان ہو جس نے مجھے دیکھ کر مجھے دھوکہ نہیں دیا، یعنی وہ میری طرف رال ٹپکا کر نہیں دیکھ رہا تھا، تو ظاہر سی بات ہے تمہارے ہاتھ میں چاقو تھا، وہ بھی سونے کا۔ تمہیں دیکھ کر تمہیں لرز گیا تھا، وہ الگ بات ہے کہ تم مجھے دیکھ رہے تھے، لیکن تم ایک شریف انسان ہو، مانو اس بات کو۔ ہاں میں مانتا ہوں، تو بس تمہارے ذریعے ہی یہ کام کروایا جائے گا۔ اب تم یہ چاقو اپنے پاس رکھو اور اس اسٹیشن پر دوبارہ جانا ہوگا، تبھی تمہاری کہانی مکمل ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ دونوں غائب ہو گئیں۔ میں نے ٹھان لی تھی، رات کا کھانا کھایا اور اسٹیشن پر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ میرے پاس تعویذ تھا جو میرے مرشد بابا نے مجھے دیا تھا، اور ان کے زیر سایہ میں ہمیشہ حرافت سے محفوظ رہتا۔ کل تو اس بات کا مجھے ثبوت مل گیا تھا کہ انہوں نے کل رات بھی میری حفاظت کی۔ پھر وہ میرے سامنے آئے۔ میں نے ان سے کہا، بابا میں جا رہا ہوں اور مجھے ان 2 روحوں کو آزاد کروانا ہے، ان کی زندگی کو مجھے آزاد کروانا ہے۔ کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ کہیں وہ مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہی؟ اس بات پر وہ بابا کہنے لگے، نہیں، وہ دھوکہ نہیں دے رہی، بلکہ تمہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ انہوں نے جو چاقو تمہیں دیا ہے اس کی حفاظت کرنا، کیونکہ اس سے ہی تم ان تمام جنات کا خاتمہ کر سکتے ہو۔ وہ جادوئی چاقو ہے، حفاظت کرو گے تو تم بھی بچ جاؤ گے، ورنہ اسی دلہن کی طرح تم بھی مارے جاؤ گے۔ لیکن میں جاننا چاہتا ہوں اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اس کے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہوا۔ وہ جو بس کھنڈر اسٹیشن پر آتی ہے، اسی پر اس کی بارات آئی تھی، اس کی ماں بھی اس کے ساتھ تھی۔ جیسے ہی وہ بس اسٹیشن پر آ کر رکی، وہ جنات اس بس میں گھس گئے اور وہاں پر موجود تمام باراتیوں کو مار ڈالا، ساتھ ساتھ اس دلہن کی گردن کو بھی اڑا دیا۔ پھر جیسا کہ اس نے بتایا کہ اسی اسٹیشن پر اس کی ماں اور اس کی قبر بنی ہوئی ہے، وہ بھٹک رہی ہیں۔
ان کو ایسا کوئی انسان چاہیے جو بہادر ہو اور جو ان کو وہاں سے نکال کر عزت کے ساتھ کسی اور جگہ صحیح طرح سے دفن کر سکے۔ تو کیا اس کام کے لیے میں بالکل مفید ہوں؟ تو کیا ان کو ایسا لگتا ہے کہ میں اس کام کے لیے اہل ہوں؟ ہاں بالکل، کیونکہ تم پر بزرگوں کا سایہ ہے۔ جاؤ، وقت بہت کم ہے۔ اب میں وہاں پہنچ چکا تھا۔ مجھے بہت خوف آ رہا تھا۔ اب تک میں کسی بھی کھنڈر نما جگہ یا کہیں بھی گیا تھا تو میرے اندر کبھی بھی اتنا لرزہ طاری نہ ہوا تھا، لیکن چونکہ خود اپنی آنکھوں سے اس خونی دلہن اور اس کی ماں کو دیکھا تھا، اور اب یہ کہانی کہ وہاں پر جنات ہر ایک کو مار دیتے ہیں، اور کوئی عام جنات نہیں، شیطانی جنات ہیں جو ہر جگہ بسیرا کرتے ہیں، چاہے وہاں کے درخت ہو، چاہے وہاں پر کوئی معمولی سی شے یعنی کوئی پتھر بھی کیوں نہ ہو۔ اب میں وہاں پر بیٹھا اپنے مرشد پاک کا دیا ہوا وظیفہ پڑھ رہا تھا کہ اسی وقت ایک بہت ہی کالی شکل والا انسان میرے پاس آیا۔ وہ لنگڑا کر چل رہا تھا۔ اس نے میرے پاس آ کر کہا، صاحب یہاں کیا کرتے ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے ورنہ مارے جاؤ گے۔ ہو کون تم؟ میں یہاں کا باشندہ ہوں اور ہمارا یہاں کا سردار پسند نہیں کر رہا کہ تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ وہ انسانوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو تم کون ہو؟ میں ایک جن ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بہت لمبا ہو گیا۔ خبردار جو مجھے ذرا برابر بھی ڈرانے کی کوشش کی۔ یہ کہہ کر میں نے غصے سے اسے دیکھا اور وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ جب وہ چلا گیا تو میں اسٹیشن کی اس جگہ پر آیا جہاں پر نشاندہی کی گئی تھی کہ اس بڑھیا اور اس کی بیٹی وہاں دفن ہے۔ میں نے بیلچہ اٹھایا اور زمین کو کھودنا شروع کر دیا۔ جب میں اس زمین کو کھود رہا تھا تو مجھے لگا میری پیٹھ پر کوئی کھڑا ہوا ہے اور وہ مجھ پر وار کرنے والا ہے۔ میں نے اسی وقت وظیفے کو تیز کر دیا اور پلٹ کر جو ہی پیچھے دیکھا، وہاں پر ایک بہت ہی مکروہ شکل کا انسان کھڑا تھا۔ وہ ضرور ان جنات کا سردار تھا۔ اس نے کہا، کیا کر رہا ہے تو یہاں پر؟ تو جانتا نہیں کہ یہ ہمارا علاقہ ہے اور یہاں پر کوئی بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ مجھے کسی کام کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے اور تم نے اپنے چیلے یہاں بھیجے۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا، مجھے میرا کام کرنے دو، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اسی وقت اس نے کوئی منتر پڑھ کر بھوکا اور وہی دلہن جو میرے پاس آئی تھی خون میں لت پت میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے کہا، چاقو سے وار کرو ورنہ یہ ہمیں اذیت دے گا، مجھے اور میری ماں کو۔ اسی وقت اس کی ماں بھی روتی بلکتی تڑپتی میرے سامنے نمودار ہوئی۔ وہ دونوں خون میں لت پت تھے۔ پھر اس نے نہ جانے کیا پڑھ کر پھونکا کہ دلہن کا سر اس کے تن سے جدا ہو گیا اور اس کا سر اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ مجھے بچا لو، دیکھو یہ ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ ہم مر تو گئے ہیں لیکن ہمیں اسی طرح تکلیف ہوتی ہے جس طرح مرتے ہوئے انسان کو ہوتی ہے۔ یہ ہر بار ہمیں مارتا ہے، ہر بار یوں ہی تکلیف دیتا ہے۔ مجھے اچانک یاد آیا کہ اس نے میرے ہاتھ میں چاقو دیا تھا اور مجھے اہم وقت پر اس چاقو سے ان پر حملہ کرنا تھا۔ میں باتیں کرتا جا رہا تھا اور گڑھے کو کھودتا جا رہا تھا، بس مجھے ان دونوں ڈھانچوں کو دیکھنا تھا۔ جب مجھے لگا کہ اس زمین پر وہ ڈھانچے موجود نہیں ہیں تو میں اور پیچھے گیا اور وہاں بھی میں اپنا کام کرتا رہا۔ وہ سردار چونکہ میرے گرد حصار کھینچا ہوا تھا تو میرے پاس نہیں آ پا رہا تھا، پر وہ اس دلہن کو اذیت دے رہا تھا۔ مجھے بچا لو، میری روح کو اس نے قید کیا ہوا ہے، یہ مجھے مار رہا ہے، بار بار مار رہا ہے، پل پل میں جی جی کر مرتی ہوں، جلدی کرو جلدی۔ اللہ کا نام لے کر میں بس اپنا وظیفہ پڑھ رہا تھا اور زمین کو کھودتا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اور اسی وقت مجھے دو ڈھانچے نظر آئے۔ جیسے ہی ڈھانچے نظر آئے میں چالاکی سے اس جن کے قریب آیا جو کہ اس وقت بہت ہی بھیانک شکل میں تھا۔ وہ اتنا طاقتور تھا کہ شاید مجھ جیسا معمولی انسان اس سے مقابلہ نہیں کر پاتا، لیکن میرے پاس بڑے بزرگوں کا سایہ تھا، انہی کی طاقت تھی کہ بس میں نے پیچھے سے وہ چاقو نکالا اور اس کے سر کو اس کے جسم سے جدا کر دیا۔ جیسے ہی اس کے جسم سے اس کا سر جدا ہوا وہ تڑپنا شروع ہو گیا۔ ہر طرف پورا اسٹیشن کانپ رہا تھا، جنات کی آواز سے گونج رہا تھا۔ اس کے بعد پے در پہ زلزلہ آ رہا تھا اس زمین پر۔ پھر میں نے آخری وار کیا سب سے چھوٹے جن پر۔ اس سنہری چاقو سے میں نے اس کی گردن کو اڑا دیا۔ بس گردن کو اڑانے کی دیر تھی، ایسا لگا کہ منظر غائب ہو گیا، وہاں کچھ نہیں تھا، ہر طرف خاموشی تھی۔
آسمان صاف ہو چکا تھا۔ اب سے کچھ دیر پہلے وہاں پر بادل گرج رہے تھے۔ میں نے پھر بہت احتیاط سے ان ڈھانچوں کو نکالا اور کسی مسجد میں لے جا کر ان کی نماز جنازہ پڑھوائی، پھر بہت عزت کے ساتھ قبرستان میں دفن کروا دیا۔ وہ دلہن اور اس کی ماں بہت ہی آرام سے میرے سامنے کھڑی تھی اور کہہ رہی تھی، شکریہ، تم نے ہماری روحوں کو سکون دیا، اللہ تعالیٰ تمہیں سکون دے۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئی۔ میری کہانی مکمل ہو چکی تھی۔ میں واپس گھر آ گیا۔